آج جنت المبارک اور مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے۔ اور ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ہمارا ایمان روز بروز بڑھا ہو اور ہمارے اعمال میں جان پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرتے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان کیسے تازہ کریں، یعنی ایمان کیسے بڑھے؟ آپ نے فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو کثرت سکتے ہیں، یعنی ایک اللہ سے ہونا مخلوق سے خوشی، سارے کام بنانے والے سے ایک اللہ کا۔ دنیا میں وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے بڑے چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ بہت سارے کام سوچے، آج میں نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اس میں کوئی کام ہی نہیں ہوا، مجھے اس میں بڑی خوشی۔ تو میں نے یہ کہا کہ میرے کاموں کا جو ذمہ دار ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور میرے ایمان میں ترقی ہوئی، میرے اعمال میں جان پڑی کہ میرے سارے کام بنانے والے اللہ پاک۔ آدمی کا کام بن جائے تو بھی خوشی ہو، اور آدمی کا کام نہ بنے تو بھی اللہ پاک کہ اسی میں کوئی بہتری ہوگی۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں کو ہمارے ایمان میں ترقی ہو، ہمارے ایمان میں اعمال میں جان پیدا ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے۔ کل جو ہمارے ایمان کی کیفیت تھی وہ آج زیادہ ہو، کل جو ہماری زندگی میں اعمال تھے آج اس سے زیادہ اعمال ہو۔ یہ آدمی کے ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعد میں گناہ کرتا ہے، جب گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی ایمانی قوت، اس کی نورانی قوت ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب آدمی گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وہ سچی توبہ کر لے تو نقطہ ہٹ جاتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے اور شبہ نقطے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کا دل کالا سیاہ، پھر اس کے دل میں خیر کی رغبت نہیں رہی، اس کا دل شر کی طرف، گناہ کی طرف ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں سے آدمی کا دل برباد ہوتا ہے، آدمی کا دل برباد ہوتا ہے۔ احمقوں سے مقابلہ، گناہوں کی کثرت، عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط، اور مردہ لوگوں کے پاس بیٹھنا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردہ لوگوں سے کون مراد؟ فرمایا وہ مالدار جن کے اندر مال نے عقل پیدا کی۔ تو میرے مطلب ہے کہ اس کو ہمارے ایمان میں ترقی ہو اور اللہ تعالیٰ سے لینے کا ذریعہ روز بروز اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ ایک روایت میں آتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ کلمے کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کو حرام کاموں سے۔ اب کتنے گناہ ایسے ہیں آدمی کر دیتے ہیں اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے،
حضرت فرمایا کرتے تھے بعض گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلب ہوتا ہے، اور فرماتے تھے کہ افسوس اس پہ نہیں ہے جو مندروں میں اور گرجوں میں داخل کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کو کافر کہا ہے، افسوس اس پہ ہے جو مسجد میں رہا اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے کل قیامت کے دن اس کا نام کافروں کو دے گا۔ ایک آدمی کے پاس لوگوں کا مال ہوتا ہے، اس کا قبضہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور سمجھتا ہے اس بات کو، مگر کیا کہتے ہیں چلو کسی وقت صاحب حق کو دے دوں گا یا معاف کرا دوں گا، اور اس کی نوبت نہیں آتی، اس سے پہلے موت آئے۔ آدمی کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، پھر بھی اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کے ساتھ گزارا ہوتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اسی حال میں ہوتا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے انہی بدعمالی کی وجہ سے موت کے وقت ایمان سلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہوا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ تشریف لائے اور پھر آپ نے فرمایا نوجوان کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول دل میں قفل سے لگا۔ آپ نے تحقیق کے حال معلوم کیا، پتہ چلا کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی، یہ اپنی ماں کو ستایا کرتا تھا۔ آپ نے اس کی ماں کو بلوایا اور فرمایا اگر کوئی سے بہت سی آگ جلائے اس میں تیرے اس بیٹے کو ڈال دے تو کیا تو سفارش کرے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ضرور کروں۔ فرمایا اس کے سارے قصوروں کو معاف کر۔ اس کی ماں نے معاف کر دیا، اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، آپ علیہ السلام کہ یہ سب جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، بہت مختصر زندگی، اور ہماری دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے زمین سے لے کے آسمان تک رائے کے دانوں سے بنے، رائے کے دانے، اور 1000 سال کے ایک پرندہ آئے، ایک رائے کا دانہ، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے، ایک رائے، ایک زمانہ ایک عرصہ گزرے گا، یہ سب ختم ہو، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ وہاں کامیاب فرما دیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ناکامی کا فیصلہ کر دیں گے وہ ہمیشہ کے لیے۔ تو ہماری زندگی اصل آخرت کی زندگی۔ حضرت وہاں عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کی 2 بیویاں، ایک کو راضی کرے تو دوسری ناراض، اور دوسرے کو راضی کرے تو پہلے ناراض۔ تو آدمی بڑی بیوی کو جلدی راضی کر دیتا، اس کو پتہ ہے چھوٹی تو راضی ہو جائے۔ تو ہماری جو اصل ہے وہ آخرت کو بنائیں گے، دنیا تو سلوٹوں میں جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت کو نقصان کرتا ہے، اور جو آخرت سے محبت کرتا ہے وہ دنیا کو نقصان کرتا ہے۔ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت پہ گھر ہے، دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت پہ مال ہے، اور دنیا کے لیے وہ جمع کرتا ہے جس کا عقل ہے۔ تو ہمارے ایمان میں روز سے رکھے ہمارے، اور یہ کب ہوگا؟ دعوت دینے سے،
لوگوں سے آخرت کی بات کریں. آدمی جس کا کھائے اس کا کھائے. ہم رات میں بتا رہے ہیں کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں سلا رہے ہیں پہنا رہے ہیں چلا رہے ہیں دوڑا رہے ہیں. کتنی نعمتیں تھیں. ایک نعمت کو بھی شکر ادا کرنا چاہیں گے کیسے؟ کتنی اللہ تعالیٰ نے مدد سے ملا. اس کا شکر کیا ہے کہ جیسے اللہ چاہتے ہیں اس طرح زندگی گزارے. جی چاہنے کی زندگی چھوٹ جائے, اللہ کے چاہنے کے مطابق زندگی آئے. اللہ تعالیٰ خوش کس سے ہوتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے. ہمارے جس کی نماز اچھی اس کے باقی اعمال بھی اچھے, اور جس کی نماز اچھی نہیں اس کے باقی اعمال بھی اچھے. ہماری نماز بڑی نماز, دھیان والی نماز. حضرت حاکم رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا حضرت حاصل رحمۃ اللہ حضرت آپ اپنی نماز کی کیفیت تو بتائیں. فرمانے لگے جب نماز کا وقت آتا ہے میں بہت اچھی طریقے سے وضو کرتا ہوں, پھر مجھے جہاں نماز پڑھ رہی ہو وہاں جا کے بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میرے اعضاء میں سکون پیدا ہو. پھر اپنے اللہ کے سامنے پورے وقار کے ساتھ کھڑا, اپنے آپ کو بیت اللہ کر سکتا, اپنے پیچھے موت کے فرشتے کر سکتا, دائیں طرف جنت اور بائیں طرف جہنم کر سکتا, اور یوں سمجھتا ہوں جیسے کہ میں کوئی صراط پہ کھڑا ہوں, اور یہ اپنی زندگی کی آخری نماز ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس امید و خوف کے درمیان میں رہتا ہوں پتہ نہیں میری نماز قبول ہوئی ہے نہ ہوئی ہے نہ ہوئی. ہاں حاصل رحمۃ اللہ کہنے لگے حضرت آپ کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ فرمانے لگے 40 برس. کہنے لگے افسوس ہمیں تو ایک نماز بھی ایسی نماز, ہماری نماز بڑی دھیان والی نماز. آپ نے نماز کا طریقہ سکھایا, وضو کو اہتمام کرنے کے ساتھ وضو کیسے کرنا ہے, وضو سے پہلے کیا ہوتا ہے, مسواک کے فائدے سمجھیں. مسواک کا اہتمام کرو گے ایمان والی موت آئے. ہر نماز میں 70 نمازوں کا ثواب دے. چہرہ دھو گے چہرے کو گناہ معاف, کلی کرو گے کلی کے منہ سے نکلنے والے گناہ معاف, کانوں کا مسح کرو گے کان سے سننے والے گناہ معاف. نماز بڑی ہے نماز. ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے, اللہ لا الہ الا اللہ آیت الکرسی پڑھ لے, اگلی نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہے. اب ہم نے فجر پڑھی, فجر کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی, ظہر تک اللہ کی حفاظت. اب جمعے کے بعد پڑھ لی آیت الکرسی, اثر تک اللہ کی حفاظت میں. نماز کے بعد کے اعمال کا شوق دلایا. ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ, حضرت معاذ نے فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے. آپ علیہ السلام ارشاد اے معاذ مجھے اللہ کی قسم تم سے محبت ہے. بتائیں دیکھو کسی نماز کے بعد فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑو, فرض نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑو, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. صحابہ رضی اللہ عنہ کی تربیت فرمائی کس طرح زندگی گزارنی.
ایک صحابی رضی اللہ عنہ حارث رضی اللہ عنہ کہا اے حارث کہتے ہیں مجھے چپکے سے کہا میرے پاس خاموشی سے آپ کا کوئی خاص بات کہنی ہوتی ہے نا آدمی خاموشی سے چپکے سے اس کا اہتمام ہے اور کہا مجھے خاموشی سے آپ علیہ السلام نے ارشاد اے حارث مغرب کے بعد یہ دعا پڑھنا رب اعوذ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اور 7 دفعہ پڑھ لیا اگر اس رات میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے فرمائے فجر کی نماز کے بعد یہ 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اور اس دن تمہیں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا کن کاموں میں لگنا ہے کن میں نہیں لگنا لگنے والے کاموں میں لگیں گے نہ لگنے والے کام خود چھوٹ دیں ہمارے اعمال بڑھیا اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہمیں گھر سے وضو کر کے چلے آپ نے فرمایا جب تم گھر سے وضو کر کے چلو گے جب تک تم گھر واپس نہیں آؤ گے تمہیں نماز کا ثواب ملتا رہے آج تھوڑے تھوڑے اعمال میں اللہ سے کتنا کچھ حاصل کر ایک دفعہ آپ علیہ السلام جمعے کے دن صبح صحابہ بیٹھے آپ نے فرمایا دیکھو آج کا دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا آج کا دن مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا اور فرمایا اس میں 2 چیزوں کا اہتمام مسواک اور غسل دونوں چیزوں کا اہتمام اور فرمایا جو مسجد میں سب سے پہلے جمعے کے دن آئے گا جمعے کے دن سب سے پہلے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرے گا اور روایت میں یوں ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے 2 فرشتے مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں ہر آنے والے جو سب سے پہلے مسجد میں آئے گا جمعے کے لیے اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب اس کے عمل نامے میں اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو بکرا صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو مرغا صدقہ کرنے کا ثواب اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو انڈا صدقہ کرنے کا اور جب امام خطبے کے لیے آ جائے گا تو رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آ جائے چھوڑ دیں مسجد میں اول وقت میں آنے کا ہمارا اہتمام ہے جمعے کے ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اچھی طرح غسل کپڑے پہنے اور اپنے گھٹنے سے تیل لگا یعنی خوشبو لگا اور خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئے اور امام کے قریب بیٹھے جتنا آگے ہو سکتے اور کسی کے کندھے پھیلا کر وہ اندر آگے نہیں جہاں اس کو آگے سے آگے جگہیں گے وہاں آگے بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی تہجد کا ثواب
بندہ لینے والا ہو اللہ تو دینے والا ہو۔ پھر ہم 24 گھنٹے کی زندگی سیکھیں کس وقت میں ہمارے اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہر عمل کو سیکھ سیکھ کے کریں۔ ایک صحابی آیا رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول گھر میں تنگدستی ہے، پریشانی ہے، قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو جب تم اپنے گھر آؤ گھر والوں کو سلام کرو، درود شریف پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ وہ صحابی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں جب گھر آیا میں نے گھر والوں کو سلام کیا، درود شریف پڑھا اور سورہ اخلاص پڑھا، اور میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ تھوڑے دن کی بات تھی، اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی دور کی، میرا قرضہ اتر گیا، میری تنگدستی ختم ہو گئی، میں لوگوں سے لینے کا گزارا کر رہا تھا، اللہ نے مجھے دینے والا بنا۔ ہر عمل کا اہتمام، آپ نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، کن کاموں میں لگنا ہے کن میں نہیں لگنا، لگنے والے کاموں میں لگیں گے، نہ لگنے والے کام خود چھوٹ جائیں۔ آپ کی زندگی جب بچہ ہو تو بچے کے 7ویں دن نام رکھو، اس کا حقیقہ کرو، اب بچے کے ساتھ رہنے کی زندگی سے جب تمہارا بچہ ہو 7ویں دن نام رکھو، اس کا حقیقہ کرو، اور جب بچہ 6 سال کا ہو جائے اس کو آداب دو، تعلیم سکھاؤ، اور جب 9 برس کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر، اب وہ کسی کے پاس نہیں، اس کا بستر الگ، یہ زندگی سکھا رہے ہیں کیسے بچے کے ساتھ رہنا۔ اور جب 13 برس کا ہو جائے بچہ اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو۔ آپ علیہ السلام زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا، اور جب بچہ تمہارا 16 برس کا ہو جائے اس کا نکاح کرو، پھر اس کا باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہے دیکھو میں نے تمہیں تعلیم بھی دی، آداب بھی سکھائے، اب میں تمہارا نکاح کروں، تمہاری شادی، اب میں اللہ سے دنیا میں تیرے فتنے سے اور آخرت میں تیری وجہ سے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام زندگی گزارنے کا طریقہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کے پاس ایک سانپ تشریف، ایک نو آدمی آیا اور ان کے ساتھ ایک بڑے میاں بھی تھے، پیچھے پیچھے وہ بھی آ رہے، تو آپ علیہ السلام نے دریا فرمایا یہ کون ہے؟ کہ میرے بابا ہیں، ابا ہیں، بابو ہیں۔ تو آپ نے باپ کے ساتھ رہنے کا ان سے کہا دیکھو ان سے آگے مت چلنا، ان سے پہلے مت بیٹھنا، ان کا نام لے کے مت پکارنا، اور ان کو برا بھلا مت۔ تو باپ کے ساتھ رہنے کا ان سے کہا ہمارے اخلاق بڑی ہے، ہر ایک کا ہر ایک با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، جس کے اخلاق اچھے نہیں اس کی زندگی اچھی نہیں۔ ایک صحابی آیا رضی اللہ عنہ کہ لڑکی کو نصیحت فرما دیں تو اپنے اخلاق کو اچھا، کہ اللہ کسی کو اور نصیحت فرما دیں ہم اپنے اخلاق کو اچھا۔ ایک اور صحابی کہ اللہ کے رسول رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرما دیں تو وہ غصہ نہ کرے، کہ اللہ کسی کو اور نصیحت کا غصہ نہ کرے، کہ اللہ کسی کو اور نصیحت کا غصہ نہ، بار بار پوچھتے رہے، اللہ کے رسول فرماتے رہے کہ غصہ نہ، ہر کام میں للہ ہے تو اللہ کو راضی کرنے کا ضرور، عمل بھی کریں گے، عمل کی حفاظت بھی کریں گے، ایسا نہ عمل کرنا ضائع ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی نے عمل کیا خفیہ طور پہ کیا، اللہ نے لکھا کیا خفیہ، پھر وہ کسی پہ اظہار کر دیتا ہے تو وہ عمل منتقل کیا جاتا ہے، عمل تو کیا لیکن اعلانیہ ہے، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے، پھر وہ عمل منتقل کیا، عمل تو کیا لیکن ریاکاری کسی او بھائی اللہ کے راستے میں جان مال وقت لگانا، اور میں ہماری زندگی تھوڑی ہے، اصل زندگی ہماری آخرت کی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اس سے بہتر
کس کی بات ہوگی؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہیں کہ میں فرما بردار ہوں۔ ایک جگہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو سمجھاتے رہیے، سمجھانا ایمان والوں کو رکھنا۔ اب اس محنت کے سلسلے میں کراچی کو اجتماع ہو رہا ہے، 13 تاریخ سے انشاءاللہ فروری کو شروع ہوگا، 14، 15، 16 کو پھر دعا اور پھر لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں۔ ہم اپنی مسجدوں میں جوڑ کے اس کا اہتمام کریں، لوگوں کو